تو اسلامی روایات اور اقدار بڑی سادی اور صاف چند لفظوں میں بیان ہو جاتی ہیں، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت۔ اور مغرب کی روایت اور اقدار کیا ہے؟ مادر پدر آزاد معاشرہ، مادر پدر آزاد، وہ بھی بڑا سیدھا ہے چند لفظوں میں، کوئی کسی کا ماں باپ نہیں، کوئی کسی کا بڑا بہن بھائی نہیں، کوئی کسی کا سمجھانے والا نہیں، آزادی، فریڈم، یہ ان کی روایات ہے۔ ہمارے ماں باپ بھی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں، ہمارے چھوٹے بھی ہیں، ہمارے بہن بھائیوں کا بھی ایک لیول ہے، مقام ہے، ماں باپ کا بھی مقام ہے، خالہ، ماموں، تایا، چاچا، یہ ہمیں سب کا اسلام نے بتایا، ان سب کا مقام ہے، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ ہماری روایات ہیں، ہمارے اقدار ہیں۔ لیکن پچھلے چند مہینوں سے یا سالوں سے کہہ لیں، ایک چیز سے بڑا دل دکھتا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ ہماری روایات اور ہماری اقدار سے ہٹ کر استاد اور درسگاہ، ان دو چیزوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ اسلام کی روایات اور اقدار نہیں ہے۔ استاد اور درسگاہ کے ساتھ جو سلوک برتا جا رہا ہے، یہ مغرب کی روایات ہے، بلکہ مغرب میں بھی ایسا نہیں ہوتا جیسا ہمارے ہاں ہونے لگ گیا۔ میں نے کہا نا کہ ہم مغرب کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا نہیں سکتے۔ مغرب میں بھی استاد کی بڑی عزت ہے، مغرب میں بھی درسگاہ کی بڑی عزت ہے۔ ہم تو مغرب سے بھی 10 ہاتھ آگے نکل گئے، ہم نے تو درسگاہوں کو مافیا کا نام دے دیا، اور استاد کو بھی بس پتہ نہیں کیا کہہ دیا۔ ہم تو مغرب سے بھی آگے نکل گئے اس معاملے میں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے امام، یعنی کہ سمجھ لیں دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، اکثریت ان کے پیروکار ہیں، حنفی کہلاتے ہیں، ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، مسائل فقہی پر ان کی تقلید کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد کا گھر میرے گھر سے 7 گلیاں دور تھا، لیکن میں نے پوری زندگی کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیا۔ اور ان کے جو استاد تھے حماد بن سلیمان، ان کی ہمشیرہ کہتی ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے گھر کے سارے کام کاج کرتے تھے، یہاں تک کہ سبزیاں خرید کر لاتے تھے، دودھ خرید کر لاتے تھے، اور ہمارے گھر کی روئی بھی دھنتے تھے۔ اتنے بڑے امام، آج دنیا ان کو مانتی ہے، انہوں نے اپنے استاد کا ادب اور احترام کیسے کیا؟ ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے استاد کے لیے دعا نہ کی ہو۔ امام احمد بن حنبل، بہت بڑے امام، انتہائی بیمار تھے، مرض کی وجہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک حضرت ابراہیم بن طہمان کا ذکر ہوا، صرف ان کا نام لیا گیا، فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ کسی اہل علم کا نام لیا جائے اور ہم اس طرح بیٹھے رہیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہارون رشید بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، ان کا بیٹا مامون پڑھتا تھا کسی درسگاہ میں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کی شاہی سواری کا گزر ہو رہا تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ دور استاد صاحب اپنا پاؤں دھو رہے ہیں اور شہزادہ مامون پانی ڈال رہا ہے۔ جلال میں آ گئے، اپنی سواری سے نیچے اترے، استاد محترم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے حضرت میں نے اپنے شہزادے کو آپ کے پاس بھیجا تھا کہ آپ اسے ادب سکھائیں، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک ہاتھ سے پاؤں پر پانی ڈال رہا ہے اور آپ اپنا پاؤں دھو رہے ہیں، آپ نے کیوں نہیں کہا کہ دوسرے ہاتھ سے میرا پاؤں دھو؟ یعنی آپ اسے کہتے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور ایک ہاتھ سے میرا پاؤں دھو، آپ نے ایسا کیوں نہیں کہا اسے؟ میں نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ آپ اس کو ادب سکھائیں گے، یہ تو بے ادبی ہے کہ یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے، دوسرا ہاتھ اس کا فارغ کیوں ہے؟ وہ خلیفہ وقت تھے، چلیں یہ تو بزرگ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں
اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی ایک شہر کے اندر اگر آپ کو داخل ہونا ہے تو دروازے سے ہی داخل ہوں گے. یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا ماخذ قرار دیا. اور آپ کی ایک منقول ہے آپ سے ایک قول، آپ فرماتے ہیں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو ہزاروں اونٹ اس سے بھر جائیں، اتنا علم ان کے پاس. تو ایسے صاحب علم کیا ان سے بڑا کوئی علم والا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے ایک لفظ سکھائے تو میں اس کا غلام ہوں، پھر وہ چاہے تو مجھے بیچ دے، چاہے تو مجھے آزاد کر دے، اور چاہے تو اپنی غلامی میں رکھے. محترم حاضرین، یہ بڑا المیہ ہے، اس پر بڑا دل دکھ رہا ہے. بڑے عرصے سے ذرا سی بات ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ ویڈیو آ جاتی ہے، جی کیا ہوا؟ جی میری بچی کو 2 گھنٹے تک کھڑا رکھا. اچھا جی. جی کیا ہوا؟ جی میرے بچے کو مارا. اچھا جی. جی کیا ہوا؟ جی میرے بچے کو یہ کر دیا. اچھا جی. خدا کے بندو، میرا چھوٹا بھائی شہید ہو گیا تھا. اس میں ہم نے آج تک نہیں کہا کہ میرے استادوں کی غفلت ہے. ہم کتابوں کی الماری تھی پوری، اور وہ کئی سالوں سے تھی، رہائشی تھے ہم، اور اس کو دیمک لگتی گئی. میرا بھائی چھوٹا حافظ قرآن تھا، 3 درجے میں تھا. وہ نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اوپر سے الماری گری اور اس کے سر پہ چوٹ آئی. میں خود سول ہاسپٹل اس کو لے کر گیا، راستے میں وہ شہید ہو گیا. میرے والد صاحب نے اف تک نہیں کی تھی. میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے. نوجوان بیٹا، میرے سارے استاد جنازے میں شریک ہوئے تھے، اور میرے والد صاحب میرے استادوں کی چپلیں اٹھاتے تھے، پیچھے پیچھے چلتے تھے. پرانے زمانوں کی باتیں نہیں کر رہا، آج بھی میرے استاد بھی زندہ ہیں، اور وہ جگہ بھی جہاں یہ حادثہ ہوا، اور آج بھی میرے اساتذہ ہمیں یاد کرتے ہیں، میرے بھائی کا ذکر ہوتا ہے. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ استادوں کے ساتھ ہم کیسا رویہ رکھ رہے ہیں؟ درس گاہوں کو ہم مافیاز کہتے ہیں. دیکھیں آپ کو کوئی ادارہ پسند نہیں، کوئی استاد پسند نہیں، ملٹیپل آپشن ہے آپ کے پاس. ایک ایک گلی میں 10 اسکولز ہیں، آپ ادارہ چینج کر لیں. ایسا نہ کریں، یہ ظلم نہ کریں اپنے بچوں کے ساتھ. آپ اپنے اوپر غور کریں. آپ نے جن اسکولز میں پڑھا ہے، جن مدرسوں میں پڑھا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہوگا کہ جس کو سزا نہ ملی ہو. مجھے خود اتنی سزا ملی، نشان پڑ جاتے تھے. میرے والدین آج تک پوری زندگی میں کبھی شکایت لے کر نہیں آئے. مرغے بھی بنتے تھے، کھڑے بھی ہوتے تھے، ڈنڈے پڑتے تھے. میرے ایک استاد صاحب یہاں ساتھ گورنمنٹ اسکول میں اب استاد ہیں، مجھے نہیں پتا تھا. میں اس دن گیا، میں نے دیکھا انہوں نے مجھے ایک دن اتنا مارا تھا، پورے نشان پڑ گئے تھے. اس دن میں نے دیکھا تو میں نے فوراً ان کے ہاتھ چومے. میرے استاد ہیں، وہ نہیں پہچان رہے تھے مجھے، میں چھوٹا ہوتا تھا. ابھی بھی میرے استاد کوئی بھی مل جائیں تو اپنا تو بس، میں ممبر پر بھی کھڑا ہوتا تھا نا، تقریر کر رہا ہوتا تھا، جن سے میں نے قاعدہ پڑھا تھا وہ آ جاتے تھے، میں ممبر سے نیچے اتر جاتا تھا. میرے استاد صاحب آ گئے. آج بھی میرے اساتذہ سب مجھے یاد کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. تو یہ بڑا المیہ ہے، اس کو ختم کریں معاشرے سے. کم سے کم ونسم سے تعلق رکھنے والے والدین کی یہ سوچنا ہو اسکول مافیا ہے. ونسم سے تعلق رکھنے والے والدین کی یہ سوچنا میرے بچے کو کیوں مار دیا، 2 تھپڑ اور لگاؤ. مارا ہے، شکایت کیسے لگائی تو نے استاد کی؟ آ کر پکڑ کے لاؤ، بولو سر اس کو میرے سامنے 2 اور لگائیں، آپ کی شکایت لگا رہا تھا گھر پہ آ کے. کبھی ایسا کر کے تو دیکھیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے علاوہ آپ کے بچوں کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ اگر بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو کون ہے جو اس کو سیدھی راہ پر لائے گا؟ ایسے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، بڑا دل دکھتا ہے. میں کامن بات کرتا ہوں، اصل میں واقعات اتنے سارے ہوئے ہوتے ہیں، جب میں بات کرتا ہوں تو وہ والدین سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں. میں کسی کو نہیں کہتا، آپ مجھے سارے بڑے عزیز ہو، میں آپ سب کا بڑا ادب کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں. تو کامن بات کرتا ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ کرنا میرا مقصد نہیں ہوتا. اسلام مقصد ہے کہ خدا را اس چیز سے نکل آئے. یہ چیز تباہ کر دے گی ہمارے معاشرے کو، ہماری قوم کو. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچہ نماز نہیں پڑھتا، سر آپ اس کو نماز پڑھائیں. ہماری اسمبلی کے اندر اصول ہے کہ روزانہ نماز کے بارے میں سوال ہوتا ہے.
جب پہلی بار یہ اصول میں نے بنایا تو وہ تھوڑے سے بچوں نے ہاتھ اٹھایا کہ آج فجر کی نماز کس کس نے پڑھی ہے. میں نے سمجھایا، لیکچر دیا، بیٹا پڑھنی چاہیے نماز، فرضیت بتائی. دوسرے دن تقریباً بچوں نے ہاتھ اٹھایا، جی ہم نے پڑھی ہے. تیسرے دن بھی اٹھایا، چوتھے دن آہستہ آہستہ ہاتھ نیچے ہونے لگ گئے. اب پھر میں پوچھتا ہوں، اب وہ کبھی کہتے ہیں پڑھی، کبھی کہتے ہیں نہیں پڑھی. کسی کو پوچھو کیوں نہیں پڑھی، جی امی ابو نہیں اٹھتے. کسی کو پوچھو کیوں نہیں پڑھی، جی آنکھ نہیں کھلی. اب مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ اب اگر میں ان میں سے کسی بچے کو سزا دیتا ہوں تو والدین آ جاتے ہیں، آپ نے ہمارے بچے کو سزا کیوں دی؟ اور اگر سزا نہیں دیتا تو میں کوئی اللہ کا ولی تو ہوں نہیں کہ پھونک ماروں کو دل روشن ہو جائے. 2 دن عمل کرے گا میری بات پر، 10 دن کرے گا، 15 دن کرے گا. بولا کہتے تو کچھ نہیں ہے نا، خالی پوچھتے ہیں جس نے نماز پڑھی ہاتھ اٹھا لو، جس نے نہیں پڑھی ہاتھ نیچے رکھ لو. میں نیچے رکھ لوں گا، ہوگا کیا؟ بٹھا دیں گے. اگر 5 منٹ کھڑا بھی کر دیا تو میں جا کے امی کو بولوں گا مجھے تو کھڑا رکھا تھا اتنی دیر. امی آ کے پوچھے گی. پھر نہ ہم ان کو سزا دے سکتے ہیں، نہ ہم ان کو کھڑا کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کو مار سکتے ہیں. تو پھر کوئی اللہ دین کا چراغ بھی نہیں ہے اور ولایت بھی ابھی تک عطا نہیں ہوئی. تو پھر آپ بتائیں کہ میں نماز ان کو کیسے پڑھاؤں، قرآن کیسے پڑھاؤں؟ اب یقین مانے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو سچ بات بتاؤں، میں بہت پیار کرتا ہوں بچوں سے اور میں سزا کے انتہائی خلاف ہوں، سخت خلاف ہوں. لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تب میں محسوس کرتا ہوں آج ضرورت ہے دوائی کی، آج دوائی دینی چاہیے. لیکن اس دن بھی دوائی دینے کی اجازت نہیں ہوتی، پھر مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے. حل اس وقت ہوگا جب آپ استاد کو استاد مانیں گے، درسگاہ کو درسگاہ مانیں گے. اگر آپ ہمیں یہ کہہ دیں گے نا جی سر آپ کو اجازت ہے، جیسے پہلے والدین کہا کرتے جی ہڈیاں ہماری گوشت آپ کا، یہ جملہ بڑا عام تھا. اگر آپ ہمیں یہ کہہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ دوسرے دن آپ کا بچہ یا الٹا لٹکا ہوا ہوگا. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا. بس صرف کیا آپ کے بچے کو پتہ چل جائے گا بھائی اب ابو نے اجازت دے دی ہے، اب خیر نہیں ہے، اب بالکل سیدھا سیدھا چلنا ہے. بس اس کے دل میں یہ بٹھانا ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں پرمیشن. جب بچے کے دل میں آپ نے یہ بٹھا دیا کہ آپ کا استاد آپ کو ہاتھ بھی لگائے تو دیکھ لوں گا میں کیا کیسے ہاتھ لگاتا ہے. ہماری ٹیچر تو میں ہاتھ تو لگا کر دکھائے کیسے لگاتی ہے. یا بچے چھوٹے ہیں، بچے نادان ہیں، نہ سمجھ ہیں، وہ تو جا کے بولیں گے. اب والدہ کا ریئیکشن ہوگا اچھا یہ جب سے یہ نئی ٹیچر آئی ہے نا اس نے تو میری بچی کا ہی جینا آرام کیا ہوگا، پیچھے پڑ گئی ہے، پہلی والی صحیح تھی، آؤں گی میں کل دیکھ لوں گی میں اس کو. اب وہ بچی کے سامنے آپ یہ کومنٹس دے رہے ہیں تو بچی دوسرے دن آئے گی نا، سب بچوں کو بتائے گی آج میری امی آئیں گی دیکھنا، میں اس کو سیدھی کریں گی ٹیچر کو، اس نے کل مارا تھا نا مجھے، آج دیکھنا. اب وہ سارے بچے کانوں میں باتیں کریں ٹیچر آئے گی ٹیچر آئے گی ٹیچر آئے گی. اب وہ ظاہر سی بات ہے پھر جب آپ شکایت لگا کر جاتے ہیں تو ہم اس کو نظر انداز تو نہیں کرتے، ہم پھر ٹیچر کو بلاتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ہم کہتے ہیں اس بچی کو آئندہ آپ نے کچھ نہیں کہنا، یہ سبق پڑھے نہ پڑھے، یاد کرے نہ کرے، ہوم ورک کرے نہ کرے، شرارتیں کرے تو اس کو الگ کر کے بٹھا دیں، کسی دوسرے بچے کو مارے تو اس کو جدا کر دیں، الگ کرسی کر دیں اس کی. کیوں بھائی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا، ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیں؟ ہم کچھ بھی کہیں گے دوسرے دن ہماری بھی تو سیلف رسپیکٹ ہے، اس ٹیچر کی جو میری ٹیم کا حصہ ہے اس کی بھی تو کوئی رسپیکٹ ہے. وہ بیچاری پورا دن محنت کرتی ہے اور تربیت کرتی ہے، اگر اس نے کسی دن تھپڑ لگا دیا یا کسی دن سزا دی تو اب اگر اس کی شکایت آ جائے گی تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ تو یہ بڑا المیہ ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے اندر سے یہ چیز نکالے، یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر دے گی. اگر آپ نے یہ چیز ختم نہ کی نا، یقین مانے میں نے 10-12 سالہ میرا تجربہ ہے، میں نے اپنے اس پروفیشن میں دیکھا کہ جن کے والدین شکایتیں لے کر آتے ہیں ان کے بچے کچھ نہیں پڑھ سکے، کچھ نہیں پڑھ سکے. یقین مانے میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے ان بچوں کو، کچھ نہیں کر سکے وہ. اور پھر وہ گھر میں والدین بھی ان سے تنگ ہیں، وہ والدین کی بھی نہیں مانتے، والدین کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتے ہیں، والدین کے سامنے بھی اکڑ جاتے، کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اس کو ختم کریں.
بچوں کی تربیت استادوں کے ہاتھ میں دے دیں، یا تو بھروسہ کر لیں پورا، جیسے ڈاکٹر کے ہاتھ میں مریض دے دیتے ہیں نا، وہ اندر لے جاتا ہے آپریشن کا، تھیٹر کا دروازہ بند کر لیتا ہے، کہتا ہے کوئی اندر نہیں آئے گا، اور لال بتی جل جاتی ہے، اندر آپریشن ہو رہا ہے، دے دیتے ہیں نا اس کے ہاتھ میں، زندگی موت سب اللہ کے بعد تیرے ہی ہاتھ میں، کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ تو وہ کسی مرض کا علاج کر رہا ہوتا ہے، استاد بھی آپ کے بچے کے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اس کو بھی آپریشن تھیٹر میں لے جانے دیں، انشاءاللہ ٹھیک، اگر ٹیبلٹ کی ضرورت ہے تو ٹیبلٹ ہی دیں گے، انجیکشن کی ضرورت ہے تو انجیکشن دیں گے، ڈرپ کی ضرورت ہے تو ڈرپ لگائیں گے، اتنا مرض نہ بڑھنے دے کہ آپریشن تک لے جانا پڑے۔ اور بعضوں کا تو پھر آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب بس اللہ سے ہی دعا کریں، تو ڈاکٹر اور استاد دونوں ایک ہی چیز ہے، وہ جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، استاد روحانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ بعض علماء نے تو استاد کو پیر و مرشد سے بڑا درجہ دیا ہے، کبھی پڑھیں اور دیکھیں کہ استاد افضل ہے یا پیر افضل ہے۔ میرے خود استاد صاحب کا فتویٰ موجود ہے اس کے اوپر کہ استاد افضل ہے، اس کے اوپر بڑی تحقیق ہوئی کہ پیر افضل ہے یا استاد افضل ہے، تو ہمارا موقف اینڈ تک یہی رہا کہ استاد افضل ہے، کیونکہ پیر بھی استاد ہی ہوتا ہے، وہ بھی تربیت ہی کرتا ہے، وہ بھی سکھاتا ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ دیکھیں میرا بڑا دل ہے، میں نے جب یہ ادارہ قائم کیا، یہ ہمارے حمیر بھائی میرے ساتھ ہیں، تو ہماری نا ایک ہی خواہش تھی کہ اچھی تعلیم و تربیت بچوں کی، اور بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ اچھا تعلق اور رشتہ، اور مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، میری شروع سے خواہش تھی کہ میں والدین کی کانفرنسز رکھا کروں، پروگرام رکھا کروں، سوال جواب ہوں، تلخ سوال بھی کریں، کڑوے بھی کریں، میں جواب دوں، میں خود کو پیش کروں ان کے سامنے۔ لیکن میں نے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ والدین جو سوال کرتے ہیں یا جو اعتراضات کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، وہ بہت معمولی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، جبکہ میں چاہتا ہوں ویژن بڑا رکھیں، بڑی بات کریں۔ یہ بات نہ کریں میرے بچے کو 2 گھنٹے کیوں کھڑا کر دیا، بولے 2 گھنٹے کھڑا کیا تھا سر، کل 4 گھنٹے کھڑا کرنا، کیا ہو جائے گا، ویسے بیمار نہیں ہوتے، 2 دن بیمار ہو جائے گا، ٹانگیں درد کریں گے، ہم دبا لیں گے۔ اب یقین مانے میری بیٹی بیٹا اس اسکول میں پڑھتے ہیں نا، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، جو اپنی بیٹی اور بیٹے کے بارے میں سوچتا ہوں وہی آپ کے بچوں کے بارے میں سوچتا ہوں، جو مستقبل، جو دین دنیا اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہوں وہی آپ کے بچوں کے بارے میں سوچتا ہوں۔ تو اتنا حق تو دیں ہمیں کہ جس طرح میں اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتا ہوں آپ کے بچوں کو بھی ویسا ٹریٹ کروں۔ ایک والدہ ابھی روز آ جاتی تھی نیچے میڈم ابیر کے پاس، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، سر کو کہیں اس کو سمجھائے، 3 سال ہو گئے تھے اس کو، میں سمجھا ہی رہا تھا۔ 3 سال کے بعد جب میں بہت تنگ آیا نا، اس کو 1 ہفتہ پہلے میں نے تھوڑی سی سزا دی، دوسرے دن اس کی سر کہاں ہے، کس نے میرے بچے کو ہاتھ لگایا، سر کو نکالو۔ اب بندہ ادھر کیا کرے۔ ایک والدہ کا تو لطیفہ ہے، وہ یہاں بیٹھی ہوں گی، بہن ہے میری، ان کا تو لطیفہ سنیں۔ میڈم ابیر کے پاس آئی، کہنے لگی میڈم میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، آپ اس کو ابھی بلائیں کلاس سے اور اس کو جو ہے نا تھوڑا ڈرائیں۔ حالانکہ میں نے سختی سے منع کیا ہوا کہ ماں باپ کی بات پر جائیں ایک دم سے نہیں عمل کر لینا ہوتا، مجھ سے مشورہ کر لیا کر۔ انہوں نے بلا لیا، ویٹنگ روم میں والدہ بھی بیٹھی، ان کے سامنے ہی بچوں کا، کیوں اپنی امی کی بات نہیں مانتے؟ اور وہ تھوڑا سا سہما، بولا اگر نہیں مانی نا بات تو تمہیں سزا ملے گی۔ ادھر ہی اس کی امی، نہیں میڈم سزا نہیں دینا، سزا مارنا نہیں میرے بچے کو۔ یہ بیٹھی ہوئی ہے سامنے۔ ارے بھائی تو ٹائم ضائع کرنے آئی تھی آپ ہمارا، ادھر ہی۔ اچھا وہ ہنس رہی ہیں ابھی، ہیں ان کو یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا، ادھر ہی کہنے لگے بھائی ہم نہیں مارتے۔ آپ یقین مانے یہ ہماری 7 کلاس کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے پوچھے اچھا سب سے زیادہ پیار بھی بچے مجھ سے کرتے ہیں، اسکول کے بچے، سب سے زیادہ سختی بھی میں کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں، سزا بھی دیتا ہوں، اور سب سے زیادہ پیار بھی وہ مجھ سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں لاڈ پیار اور سختی دونوں اعتدال پسندی سے ہونا تو وہ نقصان نہیں دیتے، وہ آپ لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کتنا مارنا ہے کس کو یار، یہ بچہ اگر بیچارہ صرف آنکھ دکھانے سے ٹھیک ہوتا ہے تو میں اس کو آنکھ ہی دکھاؤں گا،
کوئی ڈانٹنے سے ٹھیک ہوتا ہے تو میں اس کو ڈانٹوں گا. کسی کو تھوڑی بہت کبھی ٹیبلٹ انجیکشن لگانا پڑ جاتا ہے. کیا کریں, مرض ایسا ہے, وبا پھیل جاتی ہے نا. آپ کو پتا ابھی کرونا آ گیا تھا تو سب نے لگوایا نا انجیکشن, میں نے بھی لگوایا کرونا کا. تو اب لگوانا پڑتا ہے نا, مجبوری ہے. تو آپ سمجھیں ان چیزوں کو.